میرا اللہ راضی رہے، میرا اللہ راضی رہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں، آپ خوش رہے اس کا میں سوال کرتا ہوں۔ آپ کبھی ناراض مجھ سے ایسا کوئی عمل جس سے آپ ناراض ہو جائے، آپ ناراض ہو جائے، ایسا میں عمل کروں۔ زبان سے ایسی کوئی میں بات کہہ دوں جس سے آپ کو ٹھیس پہنچے، آپ کو تکلیف ہو، آپ ناراض ہو جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، تو مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنے آپ کو مومن کہلواؤں، مسلم کہلواؤں؟ میں ایسا کوئی کام کروں، ایسی کوئی بات بولوں، ایسا قدم اٹھاؤں جس سے آپ ناراض ہو جائیں؟ میں محتاج ہوں۔ اللہم انی اسألک رضاک، اے اللہ میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے اپنی رضا عطا کی، اپنی رضا عطا کی۔ آپ کی رضا میں جینا چاہتا ہوں اور آپ کی رضا میں مرنا چاہتا ہوں، آپ کی رضا میں جینا چاہتا ہوں، آپ کی رضا میں مرنا چاہتا ہوں۔ وہ گھڑی کتنی منحوس ہے، وہ گھڑی کتنی منحوس، وہ وقت کتنا منحوس، میری زندگی کا وہ حصہ کتنا منحوس جو آپ کی ناراضگی میں گزرے، آپ کی ناراضگی میں گزرے۔ اور وہ موت تو بہت ہی منحوس ہے جو آپ کی ناراضگی میں آئے۔ اللہم انی اسألک رضاک، رضا چاہیے، رضا، جنت بعد میں، جنت بعد میں، آپ کی رضا چاہیے۔ یا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب۔ بس میرے بھائیو، جس طرح یہ لاکھوں اور کروڑوں نفوس قدسیہ گزر گئی، لاکھوں کروڑوں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سب سے پہلے تو 1,00,000 سے زیادہ تو صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی رہے، یہ نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے گا کیا مطلب؟ کہ ابھی تو اللہ ناراض ہے ہم سے، اللہ کرے کہ راضی ہو جائے نا، اللہ راضی رہے، اللہ راضی رہے، یہ مقصد ہو، اللہ راضی رہے، یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے پھر راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ ہم ایسا کوئی کام کریں گے ہی نہیں جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ راضی رہے، 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 ہر آن ہر گھڑی اللہ راضی رہے، رات میں بھی اللہ راضی رہے، دن میں بھی اللہ راضی رہے، بیماری میں بھی اللہ راضی رہے، صحت میں بھی اللہ راضی رہے، فقر و فاقہ میں بھی اللہ راضی رہے، تونگری اور مالداری میں بھی اللہ راضی رہے، تنہائی میں بھی اللہ راضی رہے، اور پبلک میں بھی اللہ راضی رہے، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، جوانی میں بھی اللہ راضی رہے، بڑھاپے میں بھی اللہ راضی رہے، مسجد میں بھی اللہ راضی رہے، بازار میں بھی اللہ راضی رہے، ہنسی مذاق کے وقت بھی اللہ راضی رہے، اور سیریس بات کرتے ہوئے بھی اللہ راضی رہے، دین کی بات کرتے ہوئے بھی اللہ راضی رہے، دنیا کی بات کرتے ہوئے بھی اللہ راضی رہے، جب ہم بولیں تب بھی اللہ راضی رہے، جب ہم خاموش ہو تب بھی اللہ راضی رہے، جب ہم رات کو سوئیں تو اللہ راضی ہو، جب ہم صبح اٹھیں تو اللہ راضی ہو، ہر حال میں اللہ راضی، اللہ راضی رہے، اسے مقصد بناؤ میرے بھائی، زندگی کا مقصد اسے بناؤ کہ اللہ راضی رہے۔ 1,00,000 سے زیادہ، 1,24,000، 1,14,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو تعداد ہے، اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ذہین بھی تھے، کم ذہین بھی تھے، دیہاتی بھی تھے، شہری بھی تھے، اونچے خاندان والے لوگ بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے جو غلامی کی زندگی گزار چکے تھے، ہر قسم کے لوگ، لیکن ایک چیز میں یہ سب کے سب متفق ہو گئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ وہ صحبت ایسی تھی کہ جو بھی اس صحبت میں آ کر بیٹھتا تھا، وہاں سے جب اٹھتا تھا تو یہ جذبہ لے کر جاتا تھا کہ اللہ راضی رہے، اللہ راضی رہے۔ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو گیا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پچھلا سب کچھ مٹ گیا،
اب ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ناراض ہو. اللہ راضی رہے, اللہ راضی رہے, اللہ راضی رہے, اللہ راضی رہے, اللہ راضی رہے. اور کسی وقت اگر اس پوری کوشش کے باوجود کوئی ایسا کام ہو جائے, کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے, تو اللہ راضی رہنا چاہیے تھا, لیکن ظاہر ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے, حرکت کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا. تو اول پہلے میں اللہ کو راضی کر لو, اول جتنا جلدی ہو سکے اللہ کو راضی کر لو. إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطير والقبر داج مظلم هل ينفع العبد النحير. ایک دن رات کے اندھیرے میں ایک بڑے بزرگ تھے, امام تھے اپنے علاقے کے اور بڑے عالم تھے. ان کے دروازے پر کسی نے دستک دی, دروازہ کھولا تو دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک متحجبہ اور متنقبہ عورت ہے, عورت کھڑی ہے. آ کر کہنے لگی کہ میں ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہوں, آپ جو ہیں اس پریشانی سے مجھے نکالیے, اس لیے کہ آپ کے علاوہ اس پریشانی سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا. بیٹی بتاؤ کیا بات ہے تمہاری؟ تو کہا کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو میرے اوپر مجبور کر دیا اور اس نے زنا بالجبر کر دیا, مجھے ریپ کیا, اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اسے ڈکلیئر کروں. پوری دنیا میں یہی صورتحال ہے, پوری دنیا میں, کہ جب کسی عورت کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو وکٹم بیچاری وہ ہو جاتی ہے, اس کو بری نظر سے دیکھا جانے لگتا ہے, کیونکہ میں کسی کو بتا نہیں سکتی. اور اب صبر کے ساتھ خاموشی سے زندگی گزار لیتی, لیکن میرا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں. اور پرانا زمانہ, حمل کو گرائے کہاں. اب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا, انگلیاں میری طرف اٹھے گی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. تو بیٹا میں کس طرح تمہاری خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ ہماری خدمت اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیے کہ ہمارا آپ سے نکاح ہو گیا ہے. آسان کام تھا کسی عزت دار آدمی کے لیے. ہمارا ان سے نکاح ہوا, کہاں نکاح ہوا تھا, کیسے نکاح ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی عزت بھی پامال ہو جاتی. آپ اس علاقے کے بہت بڑے ہیں, آپ کی بات لوگ مان لیں گے, میری بھی عزت رہ جائے گی, آپ کی بھی عزت رہ جائے گی. آپ کی عزت میں ہماری عزت ہے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کے دل میں یہ فکر پیدا ہو گئی کہ اس بیچاری کا کیا ہوگا, اگر میں نے یہاں سے دھکے دے دیے کیا ہوگا. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, اپنے گھر والوں کو تم کہہ دو کہ تمہارا ہمارا نکاح ہو گیا ہے, آگے ہم سنبھال لیں گے, تمہارا ہمارا نکاح ہو گیا ہے. بس وہ انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ دوستوں سے کہ وہ ایک بات ہے, راز کی بات ہے, کچھ حالات ایسے پیش آئے تھے جس کے نتیجے میں ہمارا فنا جگہ پر, فنا ایڈریس پر ایک عورت رہتی ہے, اس کا اور ہمارا نکاح ہو گیا ہے. اور آج کل جو ہے کچھ تھوڑی دوری ہماری ہو گئی ہے, سیپریشن چل رہا ہے اس وقت. وہ اپنے گھر ہے, ہم اپنے گھر میں ہیں. بچہ پیدا ہوا اس کے گھر, بھائی اجنبی عورت ہے تو آئے جائے کیسے, تو سیپریشن کا بہانہ بنایا. بچہ پیدا ہوا تو یہاں بھی خبر آئی, تو انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی. بچہ تو ان کا تھا نہیں, شادی بھی نہیں, مٹھائیاں تقسیم کی. اور مٹھائیاں تقسیم کرنے کے بعد عقیقہ بھی کیا بچے کا, تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ واقعی یہ ان کی بیگم ہے. اور پھر اپنے ایک دوست کو بلایا, اور دوست کو بلا کر کے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ فلاں جگہ پر ہماری ایک بیگم رہتی ہے اور اس کے یہاں بچہ بھی ہوا ہے, تو اب جو ہے وہ اپنے بچے میں مشغول ہو گئی ہیں, تو ہر مہینے تم ان دونوں کا خرچہ میرے پاس سے لے کر کے دے دیا کرو, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی خرچہ بھی بھیج رہے ہیں. یہ خرچہ بھیجتے رہے, دونوں کے لیے, میاں بیوی کے لیے خرچہ بھیجتے رہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 2 سال 3 سال کے بعد وہ بچہ انتقال کر گیا.
وہ عورت کو بھی نجات مل گئی، ان کو بھی نجات مل گئی. اب تو آسان مسئلہ تھا، یہ کہنا تھا کہ میں نے طلاق دے دی، چند ہفتوں کے بعد یہ کہنا تھا کہ طلاق دے دی. بہرحال بچے کو دفن کر دیا گیا، حضرت تشریف لے گئے بہت اہتمام کے ساتھ. لوگوں نے تعزیت بھی آ کر کے بہت کی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن کسی کے سامنے انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا. کچھ مہینے گزرنے کے بعد پھر رات کو اسی طرح بالکل اندھیرے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا تو وہی عورت کھڑی ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی. مردوں میں بھی دین تھا، عورتوں میں بھی دین تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں، اور آپ نے دنیا کو یہ دکھلانے کے لیے کہ ہمارا تمہارا نکاح ہوا ہے، ہر مہینے پیسے بھیجے ہیں، تو پیسے تو میرے تو تھے نہیں، میں آپ کی بیوی نہیں، وہ میرا بچہ، آپ کا بچہ نہیں، اس لیے یہ پیسے کو میں سب محفوظ کرتی رہی ہوں، اور یہ امانت واپس کرنے کے لیے آئی ہوں. شکریہ ادا کرنے اور امانت واپس کرنے کے لیے آئی. میرے بھائیوں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ایسے ہوتے ہیں. جب مسلمانوں کا دل ایسا ہو جاتا ہے پھر اس دل سے نکلنے والی دعا سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہے. جب مسلمانوں کے دل ایسے ہو جاتے ہیں تو زبان سے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتے ہیں. جب مسلمانوں کے دل ایسے پاکیزہ اور عالی ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے اخلاق والے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے، الحمدللہ نکلتا ہے، اللہ اکبر نکلتا ہے، وہ اثر کرتا ہے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہمارا زمانہ تھا. اور اب ہماری حالت کیا ہو گئی؟ دل پر ہم نے محنت نہیں کی تو ہماری حالت کیا ہو گئی؟ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشاں، سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ جذبہ لے کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ اللہ ہر وقت راضی رہے، اللہ ہر وقت راضی رہے، اللہ ہر وقت راضی رہے. ہماری زندگی کی ہر گھڑی میں بھی راضی رہے اور موت کے وقت بھی راضی رہے. موت کے وقت اتنا راضی ہو، اللہ اتنا راضی ہو، اللہ اتنا راضی ہو کہ اسے بھی شوق ہو ہمیں ملنے کا اور ہمیں بھی اس کو ملنے کا شوق ہو، ہمیں بھی اس کو ملنے کا شوق ہو. روح ہماری اس حال میں نکلے کہ تڑپ رہی ہو اللہ سے ملنے کے لیے، تڑپ رہی ہو اللہ سے ملنے کے لیے، تڑپ رہی ہو اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے. اور جب اللہ سے ملاقات ہو تو ہم بھی مسکرا رہے ہوں، اللہ بھی مسکرا رہے ہو. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. اور دل بدل دے اللہ، تو دل بدل دے. اللہ سے بھی کہو گے اللہ دل بدل دے، اور خود بھی دل بدلنے کے لیے جو اسباب اللہ نے مہیا کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کر کے دل بدلنے کی کوشش کرو. بزرگوں کی، علماء کی، مشائخ کی مجلسوں کو مضبوطی سے تھامو، اپنے مشائخ کے پاس بطور خاص جاؤ، ان کی نصیحتوں کو سنو، اور جو کہا جائے اور جو سنا جائے اس پر عمل کی کوشش کرو تاکہ یہ دل بنے. اور جب دل بنے گا میرے بھائیوں تو پھر ہر وقت یہ جذبہ رہے گا اللہ راضی رہے، اللہ راضی رہے، اللہ راضی رہے. میرے اس عمل سے میرا دنیاوی فائدہ تو ہو جائے گا، لیکن الٹا کروں گا تو آخرت بن جائے گی. چلو آخرت بنا دو، کوئی بات نہیں، میرے اس عمل سے دنیا کا فائدہ ہو جائے گا اس عمل سے، لیکن اگر اس کے خلاف کروں گا تو آخرت بنے گی. تو آخرت، ہر وقت آخرت، ہر وقت آخرت، ہر وقت آخرت. وہ جیتے تھے آخرت کے لیے، وہ سوتے تھے آخرت کے لیے، وہ چلتے تھے آخرت کے لیے، مرتے تھے آخرت کے لیے، کچھ بھی کرتے تھے آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة